بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، شکریہ۔ میری شادی جس گھرانے میں ہوئی وہاں کا ماحول الگ ہی تھا۔ میری ساس تو بالخصوص عجیب باتیں کرتی تھی، مگر اس سب کا اندازہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بعد میں ہوا، کیونکہ کچھ بھی وہ کسی شخص کی اصل حقیقت کا علم تو واسطہ پڑھنے پر ہوتا ہے، اور کچھ موضوع بھی ایسے ہوتے ہیں جن پر عام طور پر غیروں کے سامنے کچھ نہیں بولا جاتا، اور یہی سب میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب میری نند امید سے ہوئی تو ساس نے کہا اب میں سلمیٰ دائی کو ہی بلاؤں گی، اس کے ہاں بڑی کرامات چھپی ہیں، اور جس کے گھر بھی جاتی ہے وہاں صرف بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو میں نے ان کو ٹوکنا چاہا، مگر وہ تو اس سلمیٰ نامی عورت پر ایمان کی حد تک یقین کرتی تھیں۔ خیر آج میرے گھر میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میری نند صاحبہ میکے تشریف لا رہی تھی۔ ان کے پہلوٹی کا بچہ تھا، اسی لیے ساس نے خاص طور پر انہیں میکے بلوایا تھا۔ مجھے خیال رکھنے کی خاص تاکید کی تھی، البتہ سلمیٰ دائی کی کرامات کی وجہ سے ضرور ساس اماں نے انہیں یہاں بلایا تھا۔ یہ بات بڑی حیرت والی تھی، لیکن یہ بات سچ تھی کہ سلمیٰ دائی جہاں بھی جاتی ان لوگوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ کتنی ہی باتیں کیوں نہ کرتے، بیٹا ہی پیدا ہوتا۔ اکثر لوگ اس دائی کے کرامات سے کافی متاثر تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی سلمیٰ دائی کا کافی چرچا تھا، لیکن میں نے اپنی امی کے منہ سے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ خیر میری نند جب سے گھر میں آئی میں ان کی خدمتوں میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس دن رات دعائیں کرتی کہ بچہ خیریت سے پیدا ہو۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میری نند نے ولادت کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ اس دن صبح صبح ہی سلمیٰ دائی ہمارے گھر آ گئی۔ یہ دائی بچپن کے پکے سن میں تھی۔ اس کی عمر کافی تھی اور تجربہ بھی زیادہ تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن اس دائی کی کچھ چیزیں مجھے بڑی عجیب لگیں۔ اس کے ساتھ ایک خواجہ سرا نما چھوٹا سا لڑکا تھا جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی۔ مزید یہ کہ اس نے خود کو کالے رنگ کے کپڑوں میں ڈھانپا ہوا تھا۔ دائی کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی میری نند کو۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر گزری تو سارا کو درد ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ہی دائی عورتوں پر چلانے لگی، نکلو تم سب یہاں سے، مجھے اور شموں کو کام کرنے دو، تم لوگوں کی ضرورت ہوگی تو بلا لیا جائے گا، گرم پانی یہاں پر رکھ دو، وہ سب کو ہدایت دے رہی تھی۔ ہم لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ساس نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا۔ ہم اندر گئے تو سلمیٰ نے اپنے ہاتھ میں خوبصورت گول مٹول لڑکا اٹھایا ہوا تھا۔ لڑکا بڑا صحت مند اور پیارا تھا۔ اس کی آنکھیں تو اتنی خوبصورت تھیں کہ ہم سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ساس نے سلمیٰ دائی کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسے 50,000 کی نقد رقم بھی دی۔ سلمیٰ دائی تو خوشی کے مارے لال ہو رہی تھی۔ یہ اس کا معجزہ تھا یا پھر کوئی اور بات تھی کہ وہ واقعی جہاں بھی جاتی وہاں بیٹے پیدا ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلمیٰ اور اس کے ساتھ آیا وہ خواجہ سرا ہمارے گھر سے چلے گئے۔ حالانکہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ بچے کی خوشی میں کچھ نہ کچھ پکایا جائے گا، آپ لوگ تھوڑی دیر کو رک جائیے۔ سلمیٰ بی بی کہنے لگی مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، یہاں رک نہیں سکتی۔ اس کی باتیں بڑی عجیب تھیں، وہ کسی سے بات تک نہ کرتی، خصوصاً کم عمر لڑکیوں سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ زیادہ تر بوڑھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی اور مجھے اس کی شخصیت کچھ اچھی نہ لگی تھی۔ میری ساس کہنے لگی اب تیرے گھر میں بھی خوشی ہوگی تو اسے ہی بلاؤں گی، تو نہیں جانتی کہ کس قدر پہنچی ہوئی چیز ہے، اس کی دعا بھی لگتی ہے اور دوا بھی، یہ جہاں جاتی ہے خوشخبری ہی ہوتی ہے۔ میری ساس کی سادگی پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بھلا کسی انسان کے بس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اولاد کے جنس بدل دے؟ 3 مہینے کے بعد میں بھی امید سے ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں سلمیٰ دائی کو اپنے معاملات سے الگ ہی رکھوں گی، مگر میری ساس جو اس پر اندھا یقین رکھتی تھی، اب میں ان کا کیا کرتی؟ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس نے رٹ لگا دی کہ تمہارے لیے بھی سلمیٰ دائی کو ہی بلاؤں گی، بلکہ وہ کبھی کبھار اسے بلاتی اور میرے پیٹ کی مالش کرواتی۔ اس سب سے مجھے بہت الجھن ہوتی، لگتا تھا کہ وہ میرے بچے کو کھا جائے گی۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے۔ اب میں نے سوچا کیوں نہ ڈاکٹر سے اپنے بیٹے
یا بیٹی کے بارے میں پوچھ لوں تاکہ اسی حساب سے شاپنگ بھی کروں اور نام بھی سوچنا شروع کروں۔ میں ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا جنس معلوم کرنے کے لیے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا۔ پھر ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت یعنی کہ بیٹی سے نوازے گا۔ بیٹی کا سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن اپنی ساس کو بھی فکر لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ ان کو بیٹا ہی چاہیے۔ اب سلمیٰ دائی بیچاری کیا کرے گی؟ میری بیٹی ہے تو پھر بیٹی ہی ہوگی، بھلا اس کے آنے سے کون سا بیٹا ہو جائے گا؟ میں نے دل میں سوچا اور اداس ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنی ساس کو پہلے ہی بتا کر سلمیٰ دائی کی منتیں کروانے سے اچھا ہے کہ میں چپ رہوں۔ جو ہوگا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، یقیناً سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ سو میں اس دن کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، حتیٰ کہ میرے شوہر کے علاوہ یہ بات کسی کو گھر میں بھی معلوم نہ تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب میں نے ایک ننھی سی خوبصورت بچی کو جنم دینا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا عکس تھا کہ وہ کیسی ہوگی۔ سلمیٰ دائی صبح صبح ہی آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ خواجہ سرا بھی موجود تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ دائی بھی کچھ سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ آج وہ کسی پریشانی میں ہے، مگر اس نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد تخلیق کے مرحلے سے گزرنے کے بعد سلمیٰ دائی نے ایک ٹھنڈا ٹھار بچہ میرے پہلو میں لٹا دیا۔ بچے کے جسم کو ہاتھ لگا کر میں پریشان ہو گئی۔ اسے تو گرم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں سوچا بچہ اتنا ٹھنڈا کیسے ہے؟ اور پھر میں نے جب بچے کی جنس دیکھی تو حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا تھا۔ سلمیٰ دائی مجھے تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری بیٹی ہوگی، تم نے بیٹا کیسے پیدا کر لیا؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے کہا، یہی تو کمال ہے میرا، اسی لیے تو ساری ساس نے مجھے بلایا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میرا تجربہ نہیں ہے؟ اپنی ساس کو بتاؤ، وہ دیکھنا کس قدر خوش ہوگی۔ یہ کہہ کر سلمیٰ دائی نے دروازہ کھولا۔ بچے کے رونے کی آواز تک میں نے نہ سنی تھی۔ بچے کے نین نقش بھی مجھ سے نہیں ملتے تھے۔ میں دل میں بے چین ہو کر رہ گئی۔ بار بار میرا دل چاہتا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، مگر میں اپنے اس شک کو کسی اور سے کہتی تو وہ یقیناً مجھے پاگل سمجھتا۔ میرے بچے کو لوگوں نے جی بھر کر پیار کیا۔ سلمیٰ دائی کو بھی معمول کے مطابق اچھی خاصی رقم دی گئی، مگر میں خوش نہ تھی۔ میرے گھر والے یعنی کہ میرے میکے سے جب مجھے بھائی بھابھی اور بہن دیکھنے آئے تو میں نے اپنے بھابھی سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، بھابھی آپ تو ڈاکٹر ہیں، ان معاملات کو سمجھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے میری ساس کو سلمیٰ دائی پر بڑا یقین ہے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے بغیر انہوں نے سلمیٰ کے حوالے کر دیا۔ اس نے بیٹا پیدا کیا، حالانکہ میرے ٹیسٹ کے مطابق مجھے بیٹی پیدا کرنی تھی۔ میری الجھن دیکھ کر بھابھی بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ میں نے کہا، بھابھی بات صرف یہی نہیں ہے، 9 مہینوں کے اندر مجھے ایک بار بھی محسوس نہیں ہوا کہ میری کوکھ میں ایک بیٹا ہے۔ کیا ماں نہیں جان سکتی کہ وہ بیٹا پیدا کرے گی یا بیٹی؟ یقیناً جان سکتی ہے، تو پھر میں غلط کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے بھابھی سے کہا کرو اپنے شوہر کا ایک DNA ٹیسٹ کرواؤ، اس سے تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ تمہارا ہے یا نہیں۔ میرے شوہر ہاسپٹل میں ہی ایک لیب ٹیکنیشین کے طور پہ کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس سب کے ذریعے میں اپنے بچے کی حقیقت معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن کہنے لگے تم ٹیسٹ کرواؤ گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن ایسے شک والے معاملات میں نہ پڑو تو اچھا ہے۔ مگر میں نے شوہر کی بات نہ مانی، کیونکہ مجھے اس سب پر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر زہیر کسی دوسرے کی اولاد ہے تو مجھے پال کر بھلا کیا خوشی اور کیا سکون ملے گا۔ میں دن رات اسی سوچ میں کھوئی رہتی۔ خیر، سوموار والے دن میں اور میرا شوہر ہسپتال گئے۔ میرے شوہر نے اپنے ٹیسٹ کروایا اور رزلٹ لینے کے لیے اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ 2 دن کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے جو بیٹا پیدا کیا تھا وہ میرے شوہر ہی کی اولاد تھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر بچہ مجھے اپنا کیوں نہیں لگتا؟ میں دل میں سوچتی تو سر گھوم جاتا۔ تب میری بھابھی کہنے لگی، ہو سکتا ہے تمہارے شوہر نے رزلٹ میں رد و بدل کر دی ہو، آخر کو وہ لیب ٹیکنیشین ہے، کیا پتہ بعد میں کوئی اور معاملہ نکل آئے۔ لیکن بھابھی وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اس کا بچہ ہے، بھلا وہ دوسرے کسی کا بچہ کیوں پالنے کی کوشش کرے گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے یہ رپورٹ تبدیل نہیں کی، بس یہ سب قسمت کا لکھا ہے، یا شاید واقعی سلمیٰ دائی ہی کی کوئی کرامت ہوگی
اس پر میری بھابھی کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر والے ہاسپٹل سے یہ ٹیسٹ مت کرواؤ، کسی دور دراز لیبارٹری میں جاؤ، یہاں سے یہ DNA ٹیسٹ ہوگا تو تمہارے بیٹے کی اصلیت کے بارے میں تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ مجھے یہ راستہ صحیح لگا۔ اگلے ہی دن میں نے ایک اور کلینک ڈھونڈا اور وہاں اپنے شوہر کے بال اور دیگر چیزیں جمع کروا آئی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ 2 دن میں آپ کو DNA رپورٹ مل جائے گی۔ میں 2 دن بے صبری سے انتظار کرتی رہی۔ تیسرے دن گئی تو ڈاکٹر صاحب رپورٹ لیے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے بی بی آپ کے بچے کا DNA باپ کے DNA سے میچ کر گیا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بیٹا آپ ہی کا ہے، ہو سکتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ مجھے ڈاکٹر نے یہ بات تو کہہ دی تھی لیکن تسلی نہ ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں کچھ بھی کر لوں اس بچے کو میں اپنے دل و جان سے نہیں چاہ سکتی۔ یہ مجھے اپنی اولاد لگتا ہی نہ تھا۔ حالانکہ عورتوں کو بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں مگر مجھے بیٹی اچھی لگتی تھی اور میں نے دعا بھی بیٹی کے لیے کی تھی۔ خیر اب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی اس کا شکر ادا کرنا تو بنتا تھا۔ میں نے اس معاملے کے بارے میں بات چیت کرنا اور کسی سے پوچھنا بھی ترک کر دیا۔ میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اس سب سے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ میں ہاسپٹل بچے کی تکلیف کی وجہ سے گئی تھی، اپنے بچے کے کان میں قطرے ڈلوانے تھے۔ باہر نکلی تو ایک عورت خستہ حالت میں نظر آئی۔ اس کے آس پاس لوگ جمع تھے، اسے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود سلمہ دائی تھی۔ اس دائی کو اس عمر میں لوگوں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس تھوڑی ہی دیر میں موقع پر پہنچ گئی۔ تب اہل محلہ اور دیگر لوگوں نے یہی گواہی دی کہ سلمہ دائی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ پولیس نے دائی کو اپنی پولیس موبائل میں بٹھایا اور اسے تھانے لے گئے۔ خدا جانے اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ اسے ان لوگوں نے تھانے میں بند کر دیا۔ مجھے تو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر سلمہ دائی کا قصور کیا ہے۔ گھر آ کر اپنی ساس سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگی ایسے لوگوں پر مشکلات تو آتی رہتی ہیں کیونکہ بعض لوگوں کے گھر سلمہ دائی جانے سے انکار کر دیتی ہے، تبھی یہی لوگ دکھ میں آ کر اس بیچاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو اسے جانتی ہوں، کئی سالوں سے ہمارے گھر آ رہی ہے، تم خود ہی بتاؤ اس نے آج تک ایسی کوئی حرکت کی؟ ساس کے کہنے پر میں تو چپ ہو گئی مگر میرے دل میں ایک تڑپ سی لگ چکی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر سلمہ دائی نے ایسا کیا جرم کیا تھے کہ اسے تھانے میں بند کرنا پڑا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ حلیمہ دائی سے ملنے جاؤں تاکہ اسے پوچھ سکوں کہ اس نے ایسا کیا جرم کیا کہ اسے تھانے میں بند کر دیا گیا، مگر اس سب کی نوبت نہیں آئی۔ اگلے دن پولیس ہمارے گھر بھی آ گئی۔ اس سب کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی، ہم سمجھے ہمارے پڑوسی آئے ہوں گے۔ ساس اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس نے جو اماں کو دیکھا تو ان سے میرے میاں کا نام پوچھا اور پھر بلا دھڑک یہ لوگ اندر آ گئے۔ اندر آ کر نہ صرف میرے شوہر کو مارا پیٹا بلکہ اسے ہتھکڑی لگا کر تھانے بھی لے گئے۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا کہ میرے شوہر کو اتنی بڑی سزا ملی۔ میں تو خود کو بدقسمت سمجھنے لگی کہ انہی دنوں سلمہ دائی اور پھر میرے شوہر پر بھی الزام لگ گیا۔ یہ بہت بڑی تکلیف دہ تھی مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ مجھے اپنے شوہر سے ملنے جانا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس حال میں ہیں اور انہیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے ان پر یقین تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جن سے ہم لوگوں کو شرمندگی ہو۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ان سے ملنے جاؤں گی اور خیر خیریت دریافت کروں گی، چاہے میرے گھر والے مجھے کچھ بھی کہیں۔ کیونکہ ان کے جانے کے بعد 1-2 بار میری امی کا فون بھی آیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میں گھر آ جاؤں مگر مجھے اس مشکل حالات میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں حوصلہ دیتی رہوں گی کہ جیل میں گھبرانا نہیں، آپ جلد ہی ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ مگر پولیس والوں نے کوئی تگڑا کیس بنایا تھا جس کی وجہ سے میرے شوہر اور سلمہ دائی دونوں کو 5 سال کے لیے بند رکھنے کا ارادہ تھا۔ میں نے یہ سنا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری تو اپنے شوہر کے بغیر ایک منٹ زندگی اچھی نہ گزرتی تھی۔ ان کے بغیر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ میں نے اللہ سے دعا شروع کر دی کہ میں خدا میرے شوہر کو اس جیل سے رہائی دلوا دے، اس کے بعد میں اسے نیکی کے راستے پر لے آؤں گی۔ مگر میں کیا جانتی تھی میں جس کے لیے دعا کر رہی ہوں وہ دعاؤں کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس دن میں تھانے میں ان سے ملنے گئی، بڑی مشکل سے 5 وقت کے لیے ملاقات کا وقت ملا۔ میں نے ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی
آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو انہوں نے یہاں بند کر دیا؟ مجھے کچھ تو بتائیں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میری بات پر وہ بھڑک اٹھے۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، اپنے کام سے کام رکھو، جو کہہ رہا ہوں وہی کرنا۔ اگر کچھ جاننا چاہتی ہو تو یہ پتہ لو، اور بیڈ کی سائڈ کے دراز میں ایک پیلے رنگ کی چابی ہے، اس چابی سے جا کر دروازے کو کھول دینا، تو میرے سبھی سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ میں نے شوہر سے کانپتے ہاتھوں سے وہ پتہ لے لیا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک چابی اور پتہ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی اہم معلومات مل جائیں۔ جلدی میں بات چیت نہیں ہو سکی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ہی، ورنہ وہ یوں نہ کہتے۔ میرے کہنے پر میری ماں اور میری ساس میرے ساتھ اس پتے پر چلے گئے۔ گھر کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ ہم لوگوں نے چابی لگا کر دروازہ کھولا تو اندر کا ماحول دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ عجیب بدبو سی آ رہی تھی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان یہاں موجود نہ تھا، جبکہ پانی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ یوں کہیں کہ ایک لڑکی اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہاں رہنے پر مجبور تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا۔ تم بیوی ہو نا اس جمال کی؟ ہاں، تم کون ہو؟ میں نے پوچھا تو لڑکی کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور پھر اس نے اپنی جو کہانی سنائی اس نے مجھے اپنے شوہر سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ریحانہ نے بتایا کہ سلمیٰ دائی اس کی ماں ہے۔ سلمیٰ دائی کے پاس کوئی ہنر نہ تھا۔ وہ بچوں کی رد و بدل کر کے بیٹے کی خواہش مند گھرانوں کو بیٹا لا کر دیتی اور عین اسی وقت رقم بھی وصول کر لیتی۔ اس طرح مہینے میں وہ 5-6 لاکھ کما لیتی تھی۔ کرامات والی دائی کی شہرت رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اس دھندے میں پھنستے ہوئے ایک لیب والے یعنی کہ تمہارے شوہر نے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اماں کو جا کر اطلاع کی اور تمام معاملہ جانا۔ تب ماں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو بھی منت سماجت کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اس نے بھی ماں کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ پیسہ کمانا تو سب کو اچھا لگتا ہے۔ شروع میں جمال تھوڑا ہچکچایا، پھر رفتہ رفتہ اس نے ماں سے بھی زیادہ تیزی سے یہ سب سنبھالنا سیکھ لیا۔ اماں نے اس کی رگ کو بھی پکڑ لیا۔ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فرار چاہتا تھا، جبکہ اماں کو اپنے گھر میں کوئی سہارا چاہیے تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میری شادی جمال سے کر دی، حالانکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ ہی اب ہے۔ اور پھر اس نے جو کیا میرے ساتھ وہ تو میں کبھی بھلا بھی نہیں سکتی۔ اس نے تمہیں اپنی خاندانی بیوی مانا کیونکہ اس کو ماں کا ڈر تھا۔ مجھے ساری دنیا سے چھپا کر رکھا کیونکہ میں صرف اس کی عیاشی کا سامان تھی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور مزید بولی کہ پھر جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہہ کر چھین لیا کہ یہ میں اپنی دوسری بیوی کی گود میں ڈالوں گا۔ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ماں کے کہنے پر تیسری شادی نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر بیٹا نہ ہوا تو میری ماں میری اور شادی کر دے گی، اور میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ کیا کوئی اس قدر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے جتنا کہ اس کے اور میرے شوہر نے ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ 2 شادیاں رچا کر ایک ہی وقت میں 2 بیویوں سے جھوٹ بولتا رہا۔ میں نے اس لڑکی سے اپنی بچی واپس لے لی اور اس کا بیٹا اس کی باہوں میں تھما دیا۔ ساس بھی شرمندہ تھی۔ انہوں نے اس کو اپنے ہی گھر کے سب سے اوپر تیسرے پوزیشن میں رکھ لیا تاکہ تحفظ اور خرچہ دونوں اس بیچاری سی لاوارث لڑکی کو مہیا کیا جا سکے۔ وہ خوش تھی اور میں بھی خوش تھی، لیکن ہم دونوں کے بیچ میں سب سے بڑی خوشی کا بٹوارا ہو چکا تھا۔ میرا شوہر، جسے میں بانٹنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، مگر اب میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں تاکہ اسے دوسری بار کسی عورت سے دھوکہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے۔ لیکن اس بارے میں مجھے آپ کی رائے درکار ہے۔ کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر تو ٹھیک ہو جائے گا، اب جبکہ تم ایک بچی کی ماں ہو تو یہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں، جبکہ میرا خیال ہے آج ایک بچہ اگر بے آرام ہوگا تو بعد میں باقی بچے بھی ایسی ہی زندگی گزاریں گے۔ اب آپ ہی بتائیں، میں اپنے بچے کے مستقبل دیکھوں یا پھر اپنے شوہر کی غلطی کو معاف کر دوں؟ مگر مجھے یہ غلطی معاف کرنے والی نہیں لگتی۔